اور بحمداللہ خوش نصیب ہے کہ یہ دور اس عبادت کے انجام دینے کا ہے، اور اس حیثیت سے خوش نصیب ہیں کہ جب دل چاہتا ہے مجلس کر لیتے ہیں، لیکن جن کا حق تھا حسین کو یاد کرنا، ان کا دور ایسا تھا کہ وہ باپ کی مجلس نہیں کر سکتے۔ دیکھنے میں تو سعید الساجدین کا قید خانہ وہ تھوڑی مدت کا تھا، زیادہ سے زیادہ 1 سال، یہ اختلاف ہے کہ اسی سال رہائی ہوئی ہے یا دوسرے سال رہائی ہوئی ہے، مگر بہرحال 1 سال کے بعد صحیح تو وہ تو قید ختم ہو گئی، مگر میں تو سمجھتا ہوں کہ آزادی اس کے بعد بھی نصیب نہیں ہوئی۔ مجھے تو پوری زندگی قید خانے میں نظر آ رہی، مگر انہوں نے اپنی ذات کو ان مقاصد کے پورا کرنے کا ذریعہ بنا لیا جن کو کھل کر انجام نہیں دے سکتے۔ دور ایسا ہے کہ شاگرد جمع نہیں ہو سکتے، مجلس درس مرتب نہیں ہو سکتی، تو اس کی تدبیر کیا کی کہ مناجاتوں کو مدرسہ الہیات بنا دیا، دعاؤں کے ذریعے سے۔ ہم کسی آدمی کو مخاطب کر ہی نہیں رہے کہ سیاست کا کوئی شکنجہ ہمیں کسے، ہم تو اپنے خدا کو مخاطب کر کے بات کہہ رہے ہیں، لہذا کوئی سیاست وقت اس پر پہرے نہیں لگا سکتی۔ یوں ہیں ان کے وارث جو سیاست نہیں جانتے تھے، سیاست نہیں برتتے تھے، سیاست شکنی کرتے تھے، تو اس طرح اس سیاست کو شکست دے رہے ہیں، اور مجلس باپ کی نہیں کر سکتے تو اپنی ذات کو مجلس بنا دیا ہے۔ آب وضو سامنے آیا، اب کوئی ذاکر ممبر پر نہیں ہے، یہ پانی ذاکر ہے، یہ چلو میں پانی جو آیا ہے یہی یاد حسین دلا رہا ہے، اور پاسو بہنا شروع ہو گئے، خاموش ذاکری اور خاموش اس کا اثر، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، اور اتنے آنسو کہ وہ پانی گویا آب مطلق کے بجائے آب مضاف ہو گیا۔ اب اس سے وضو نہیں صحیح رہا تو اسے پھینک دیا، اب دوسرا چلو لیا، یہ گویا دوسرا ذاکر ہو گیا۔ اب جب تک وضو نہ ہو جائے مجلس حسین برپا، تو اسی لیے بات چیزیں جو یوں کہی جائیں تو لوگ نہیں سمجھیں گے کہ پرنالے سے پانی بہ رہا ہے۔ اب دیکھیے ذکر حسین بازار تک پہنچ رہا ہے، ذکر حسین گلی تک پہنچ رہا ہے کہ وہ پانی آ رہا ہے، کوئی دامن بچا رہا ہے۔ کہنے والا کہتا ہے جو گھر کے اندر سے کوئی ملازم نکلا ہے کہ ارے دامن نہ بچاؤ، یہ کوئی ویسا پانی نہیں ہے، یہ سید سجاد کے آنسو ہیں۔ دیکھیے ذکر متعدی ہوا، دوسرے تک پہنچا۔ اب یہی میں کہ یوں بے جھجک کہہ دیا جائے تو لوگ کہیں گے وہ اتنے آنسو کہیں اتنے بہ سکتے ہیں کہ وہ پرنالے سے بہ، مگر اب آپ نے نوعیت سمجھی کہ وہ آب وضو ہوتا تھا جس کے ساتھ آنسو شریک ہو کر باہر جاتے تھے، تو وہ مبلغ بن گئے، وہ آنسو اب مبلغ بن گئے، چاہے آواز نہ جائے مگر خود آنسو پہنچ رہے ہیں دنیا تک باہر، اور اب پوچھ رہا ہے کیا ہو رہا ہے معلوم ہے، اور اب اسے اس مجبوری کا احساس ہوگا کہ ارے اتنے اثر ہے اور پھر یہ مجلس نہیں کر سکتے۔
اب بس ایک واقعہ ممکن ہے میرے یا آپ حضرات اتنے توجہ سے سماعت فرماتے ہیں کہ جس کا نام مصائب ہوتا ہے اس کے ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. جو مقصد مصائب وہ پورا ہو جاتا ہے کہ شہاب الدین ظہری، یہ ظہری آتا ہے لوگ سمجھتے ہیں کوئی مجہول آدمی تھا، یہ ائمہ حدیث میں سے ہیں شہاب الدین ظہری. اور عبد الملک بن مروان کے یہاں بڑی ان کو قدر و منزلت حاصل تھی، کثیر التعداد شاگردوں کے استاد فن حدیث کے، اور ان سے احادیث پوچھے جاتے تھے اور بہت سی حقیقتوں سے حق کی واقف تھے. مگر وقت ضرورت ظاہر ہے کہ بادشاہ کے یہاں اتنی پہنچ تھی تو اب آزادی کے ساتھ ان مفادات کو نظر انداز تو وہ نہیں کر سکتے تھے، لہذا پھر بھی حسب مصلحت بیان کرتے تھے کہ اب ایک روایتوں کے ذکر ہو گیا اور یہ کم لوگوں کو سنا ہے کہ بادشاہ نے عموی بادشاہ نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ کے علم میں یہ ہے، سنا ہے کہ جب حضرت علی مرتضیٰ، اب اس نے جن الفاظ میں کہو میں کہ علی مرتضیٰ کے سر پر جب ضربت لگی ہے اور آپ کی وفات ہوئی ہے تو حجر بیت المقدس میں جو پتھر اٹھایا گیا اس کے نیچے خون ابلتا تھا. یہ غالباً روایت عام طور سے لوگوں کے گوشت نہیں ہوئی کہ عبد الملک بن مروان شہرت روایت کی اتنی تھی کہ دمشق میں جہاں تربیت کی گئی تھی ناواقف رکھنے پر، وہاں پہنچ گئی تھی روایت کہ حضرت علی کی شہادت پر پتھروں کے نیچے سے خون ابل رہا تھا. انہوں نے کہا آپ نے سنی ہے یہ، یعنی یہ بے جھجک نہیں بیان کرنا چاہتے. کہا ہاں میں نے سنا ہے، آپ سے تصدیق چاہتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ ہاں بالکل صحیح ہے اور یہ حدیث یہ روایت پہنچی ہے اور میں اس کو معتبر سمجھتا ہوں. بے شک ایسا ہوا ہے. تو دیکھیے آپ کتنا ٹکراؤ ہے ضمیر میں اور سیاست میں کہ خود مستاق ہو کے پوچھا اور تصدیق کرائی، اور جب انہوں نے تصدیق کر دی تو کہا اچھا بس مجھے معلوم ہو گیا، اب اس کو بیان نہ کیجیے گا لوگوں سے. اب کس طرح فضائل آل محمد مصلحت بینی کے پردوں میں چھپ کر اتنے پہنچے ہیں ہم تک، تو بیان نہ کیجیے گا. تو غرض یہ ایسے محدثین میں سے تھے کہ بادشاہ وقت حدیثوں کی تصدیق کرے. اب یہ آئے دل کے کسی گوشے میں ظاہر ان حقیقتوں سے واقف تھے تو لگاؤ تھا اہل بیت رسول، تو آئے اور امام زین العابدین السلام سے کہ میرے یہاں شادی ہے، تمنا ہے کہ آپ تشریف لائیں اور میری عزت افزائی فرمائیں. دیکھیے اتنی اہم بات، لیکن آج تک اس کا اظہار نہیں ہوا تھا. وہ واقعے سے ظاہر ہے کہ یہ عرض کیا. اب جو انہوں نے یہ کہا تو گویا مجبور ہو کر امام زین العابدین السلام نے فرمایا کہ بھائی واقعہ کربلا کے بعد سے میں نے شادیوں میں شرکت ترک کر دی. اب اس جملے میں اتنا درد ہے کہ میری زبان پر آیا تو آوازیں آپ کے ذریعے سے بلند ہو گئی کہ جائے کہ صاحب رضا خود اپنی زبان پر یہ جملے لائے تو اس میں اتنا سوز و گداز تھا کہ اب انہیں اصرار کی ہمت ہی نہیں دی، محل ہی نہیں باقی رہا کہ وہ مزید اصرار کریں، اور گویا دل کے اندر یہ جملے گھر کر گئے اور وہاں سے واپس ہوئے. میں سمجھتا ہوں کہ افسردہ دلی کے ساتھ بھائی یہی تو فلسفہ رضا ہے کہ مسرت متعدی نہیں ہے. محلے میں گانا بجانا ہو رہا ہو شادی میں تو جستجو نہیں پیدا ہوگی کہ کیا بات ہے، لیکن اگر کسی گھر سے رونے کی آواز آئے تو آپ کی فطرت مجبور ہوگی کہ دروازے پر رک کے پوچھیں کہ کیا آپ ہے.
کیا بات ہوئی ہے؟ یعنی اثر غم وہ ہے کہ غیر متعلق کو متعلق بنا لیتا ہے. یہی فلسفہ اعضا ہے، یہی کوشش انسداد اعضا کا فلسفہ ہے. ورنہ آنسو ہم بات ہیں، لوگوں کو تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ ہاتھ ہمارے سینے پر پہنچتے ہیں، دل دوسروں کا کیوں دہلتا ہے؟ تو در حقیقت فلسفہ اعضا بھی یہی ہے، تو فلسفہ انسداد اعضا کی کوشش بھی جو ہوتی ہے اس کا بھی راز یہی ہے کہ وہ اب دل میں گھر کر گئی وہ بات، اور افسردگی کے ساتھ یعنی اپنی خوشی شادی کی ذرا مغلوب ہو گئی. اب اعلان ہو چکا، ظاہر ہے شادی ہوئی، مگر وہ دل پر جو اثر ہو چکا تھا تو کچھ عرصے کے بعد جب وہ مصروفیتیں ختم ہوئی تو امام کی خدمت میں آئے اور عرض کیا کہ اس دن میں نے عرض کیا اور آپ نے ایسی بات فرمائی کہ پھر مجھے ہمت ہی نہیں ہو سکتی تھی کہ میں مزید عرض کروں، لیکن میری دلی تمنا ہے کہ آپ میرے یہاں تشریف لائیں. تو اب میں نے آپ کے والد بزرگوار کی مجلس اعضا قائم کی ہے اور اس میں آپ تشریف لائیں. آپ نے فرمایا ہاں اب خوش اب آئیں گے. اب ظاہر ہے جب ماحول ایسا ہو اور شخصیت ایسی اپنی ہے کہ جو بادشاہ کے یہاں پہنچ ہے، اور یہ تو کتنی احتیاط سے سامعین کو چن چن کر اطلاع دی ہوگی، جو رازدار بھی ہوں اور گھر سے خاص عقیدت بھی رکھتے ہوں. غرض وہ مجمع خاص افراد کا ہوا اور امام وقت معین پر تشریف لائے اور اب ذاکر ممبر پر انہوں نے امام کو صدر محفل میں جگہ دی. ظاہر ہے تمنا کے ساتھ بلایا تھا، اس کے معنی کی عظمت بھی نگاہ میں تھی، تو جو شایان شان جگہ ہو سکتی ہے وہاں حضرت کو بٹھلایا. اب مجلس شروع ہوئی، ذاکر گیا. یہ حقیقت ہے کہ ابتدا ذکر حسین کی نظم سے ہوئی ہے، تو یہ ضرور کوئی شاعر گیا اور اس نے کوئی مرثیہ حضرت امام حسین علیہ السلام کا پڑھا. اب ماشاءاللہ اہل عزا ہیں اور اہل درد ہیں اور اہل دل ہیں. میں کہتا ہوں کہ کبھی کبھی ذاکر یہ مصائب میں بیان کر دیتا ہے کہ حضرت سید عالم تشریف لاتے ہیں مجلس میں اور ہاتھ میں آپ کے رومال ہوتا ہے اور رونے والوں کے آنکھوں کو آنسو بہا رہا ہے اور اپنے رومال سے آنسوؤں کو خشک کرتی ہیں، صاف کرتی ہیں. تو جب سے ذاکر یہ بیان کرے تو مجلس میں ایک اثر پیدا ہو جاتا ہے. یہ تو ایک ذاکر ہے اور وہ بیان کرتا ہے کہ جائے کہ صاحب اعضا سامنے موجود ہو. تو اب سامعین کے اثر کا عالم کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہے کہ ذکر مصیبت شروع ہوا تو کسی کو اتنا ہوش نہ رہا کہ کون کہاں بیٹھا ہے. اب جب مجلس ختم ہوئی، ذاکر کا بیان ختم ہوا، انہوں نے نظر سر اٹھایا تو دیکھا کہ جہاں بٹھایا تھا وہاں امام تشریف نہیں رکھتے. پریشان ہوئے، گھبرائے اور ادھر دیکھا ادھر دیکھا تو یہ دیکھا کہ صف نیاز میں جہاں لوگ جوتے اتارتے ہیں، ماشاءاللہ حضرکم اللہ، مجھے امید یہ تھی کہ بس یہی مصائب ہو جائیں گے. آپ وہاں تشریف رکھتے ہیں اور اتنا ہی نہیں بلکہ لوگوں کی نالین سیدھی کر کر رکھ رہے ہیں. انہوں نے آ کے قدموں کو سر رکھ دیا، کہا مولا میں نے تو وہاں بٹھایا تھا، یہ آپ یہاں کیوں کر آ گئے؟ آپ نے فرمایا تم تو اسی مجمع کو دیکھ رہے ہو جو تمہارے سامنے ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ کون کون یہاں موجود ہے، تو میری جگہ یہی ہے جہاں میں
السلام على الحسين. تو خاص طور پر میرا مولا سجاد، یعنی کربلا سے جب یہ قافلہ چلا ہے تو مسئلہ صرف یہ نہیں ہے کہ سجاد اپنی بہنوں اور پھوپھیوں کو ننگے سر قیدی بنا دیکھ رہا. کائنات کا سب سے بڑا مسئلہ سجاد کے لیے یہی ہے، مگر اس کے علاوہ بھی شمر کیسا ملعون و جہنمی، مگر ایک بات وہ جانتا، چنانچہ کئی بار راستے میں اس نے اس طریقے پہ عمل کیا، اور وہ کیا ہے؟ تو یہی تو ہے نا ریاض القدس کی روایت آپ اکثر سنتے، آج سنیے گا، مکمل کل ہوگی، کہ جب یہ قافلہ 11 محرم کو چلا تھا تو نہ محملیں تھی نہ عماریاں تھی، نہ سہارا دینے والا کوئی وارث تھا، ہر بیوی اونٹ پہ اکیلے بیٹھی، ننھے ننھے بچے اپنی ماں کی گود میں بٹھائے گئے، مگر ایک بچی سکینہ ہے کہ شمر کہتا ہے میں اسے کسی کی گود میں بھی بیٹھنے کی اجازت نہیں دے سکتی. نہ ماں رباب کی گود میں بیٹھنے کی اجازت ملی، نہ پھوپھی زینب کی گود میں بیٹھنے کی اجازت ملی. کہا یہ اونٹ پر بیٹھے گی اور اکیلے بیٹھے گی. زینب فرماتی رہی اے شمر یہ بچی کبھی بھی اکیلے نہیں بیٹھی ہے اور محمل میں نہیں بیٹھی، یہ تو بغیر محمل کی سواری، بچی کہیں گر جائے گی. ظالم کہاں سنتا ہے دوسرے کی بات، کہاں نہیں گرے گی بچی. اب یہ قافلہ چل رہا چلتے چلتے اچانک رک گیا. شمر ملعون اپنی سواری سے اترا، آگے بڑھا، سپاہیوں کے قریب آیا، بغیر اجازت کے قافلہ کیوں روکا؟ سپاہیوں نے کہا حاکم ہم کیا کریں، جس نیزے پہ حسین کا کٹا سر ہے وہ نیزہ زمین میں گڑ گیا، آگے نہیں بڑھتا، ہم نے ہر کوشش کر کے دیکھ لی. شمر نے کہا اچھا حسین کا سر آگے نہیں بڑھا، میں اس سر کو آگے بڑھاتا ہوں. بس شمر کا جملہ ہم نے سنا تو ہمارے ذہن میں آیا کہ شمر نیزے کے قریب آئے گا، 10 12 15 سپاہیوں سے کہے گا نیزے کو زمین سے نکالو، مگر نہیں، ملعون ہے، جہنمی ہے، لیکن معرفت اہل بیت اتنی رکھتا ہے کہ حسین کا سر آگے نہیں بڑھتا، میں اسے آگے بڑھاتا ہوں. عجیب بات ہے، حسین کے سر کو بڑھانا ہے، ادھر نہیں گیا، سیدھا میرے مظلوم آقا سجاد کے پاس آیا، ہاتھ میں کوڑا ہے، ایک بار کوڑا اٹھا کے میرے بیمار امام کی کمر پہ مارا. سجاد جب تک تیرا بابا آگے نہیں بڑھے گا اس وقت تک مسلسل تیری کمر پہ کوڑے مارے جائیں گے. سمر جانتا ہے، دیکھیں یہ بھی سجاد کا ایک امتحان. سجاد نے صرف ایک جملہ کا بابا رک کیوں گئے ہیں؟ کٹے سر سے آواز آئی سجاد میں تیری مظلومیت کو دیکھ رہا ہوں لیکن آگے کیسے بڑھوں؟ میری سکینہ اونٹ سے جنگل میں گر گئی ہے، جب تک کہ سکینہ نہیں آئے گی حسین آگے نہیں بڑھے گا. شمر و سجاد ادھر تو چھوڑیے بات، زینب کے کان میں بھائی کا جملہ آ گیا، ارے میری سکینہ گر گئی ہے. شہزادی گھبرا کے اونٹ سے اتری، جنگل میں داخل ہوئی. اے نا سکینہ، اے نا سکینہ، ارے سکینہ بیٹی کہاں ہو، بوبی کو جواب دو. سکینہ کا جواب تو نہ آیا. ایک جگہ جھاڑیوں کے درمیان ایک نقاب پوش اور سیاہ پوش بیوی زمین پر بیٹھے نظر آ گئی اور ننھی سکینہ ان کی گود میں سر رکھے سو رہی ہے. زینب نے یہ منظر دیکھا، شہزادی گھبرا گئی. دیکھیے فطرت کیا کہتی ہے، ماں کا بیٹا کھو گیا، جیسے ہی ملے گا وہ تڑپ کے آگے بڑھے گی، اپنے بیٹے کو اٹھا کے گلے سے لگائے گی. مگر زینب نے یہاں دو اتنی عجیب باتیں دیکھی کہ سکینہ مل گئی مگر زینب نے سکینہ کو نہیں اٹھایا. حیرت کے ساتھ نقابپوش بی بی کو دیکھا اور کہا کہ دو باتیں مجھے بڑی عجیب لگی. اب تک تو جو آیا بچی کے تماچے تو لگائے، بدن پہ کوڑے تو مارے، آپ کون ہیں جو اس یتیمہ سے اتنی مہربانی کر رہے ہیں؟ اور اس سے زیادہ عجیب بات، یہ بچی تو وہ ہے جب سے اس کا بابا مارا گیا، اسے کبھی نیند ہی نہیں آتی ہے، کسی کے پاس اسے آرام ہی نہیں ملتا ہے. ارے ماں کی گود میں سونے کو تیار نہیں ہے،
آپ کون ہیں کہ میری بچی اتنے آرام سے آپ کی گود میں سو گئی؟ نقاب کے پیچھے سے آواز آئی، ارے اگر میں اس بچی پہ مہربانی نہ کروں تو کون کرے گا؟ اور اگر میری گود میں یہ نہ سوئے تو کس کی گود میں سوئے گی؟ ارے جس کی گود میں حسین سوتا تھا، اگر حسین کی بیٹی سو گئی، زینب نے آواز سنی، حیرت بڑھ گئی، پریشانی بڑھ گئی، بی بی آپ کی آواز میں نے سنی ہے، یہ جانی پہچانی آواز ہے، للہ اپنا تعارف کرائیے آپ کون ہے؟ کوئی نامحرم نہ تھا، بی بی نے چہرے سے نقاب کو ہٹایا، زینب بیٹی ارے مجھے دیکھ کے پہچان، میں تیری ماں فاطمہ زہرا، جنت البقیع سے یہاں تک تیرے ساتھ ہوں، اور ہر مصیبت میں کوئی تیرا ساتھ دے کہ نہ دے، تیری ماں فاطمہ ہر جگہ تیرے ساتھ۔ السلام علی الحسین۔ ایسا عابد جو بے جان چیزوں میں جان ڈال دیتا تھا۔ مناقب کی کتب میں ہے، دلائل کی کتب میں ہے، معجزات کی کتب میں ہے کہ جب واقعہ کربلا سے واپسی ہوئی، ایک شخص جس نے رستے میں بڑی خدمت کی تھی، مولا نے کچھ زیورات وغیرہ کچھ تبرکات بیویوں سے لے کے اس کو دیے، کہا تم نے ہماری بڑی خدمت کی ہے، تو کہنے لگا مولا مجھے نہیں چاہیے، میں نے اللہ کے قرب کے لیے خدمت کی ہے، آپ کی محبت میں کی ہے، مجھے پیسہ، آل محمد کی خدمت کے بعد انسان انہی سے پیسہ مانگے مناسب نہیں، اچھا نہیں لگتا، اگرچہ آپ محبت میں دے رہے ہیں، میں نے اس کے لیے نہیں کیا تھا۔ تو مولا نے اسے زمین پہ پڑا ہوا ایک کالا چکنا پتھر اٹھا کر دیا، اس پہ اپنی مہر لگائی، کہا کبھی بھی تجھے کچھ مانگنا ہو تو اس پتھر سے مانگنا۔ کالا پتھر، چکنا پتھر، لیکن جان اس میں ایسے آ گئی کہ مہر زین العابدین کی ہے۔ پتھر اس نے جیب میں رکھا، چلا گیا۔ ایک دن کا گھر میں اندھیرا تھا، لالٹین بجھ گئی، شعلے نہیں تھے، ایندھن نہیں تھا، تو میں نے پتھر سے کہا، میں نے کہا مجھے ابھی روشنی چاہیے، تو ایسے روشن ہوا لگ رہا تھا چاند گھر ہی میں آ گیا۔ عابد، ایسا عابد جو بے جان پتھر میں بھی، کسی بادشاہ نے بلایا، لگ ایسا رہا تھا کہ اب یا تو جیل میں جاؤں گا یا قتل کیا جاؤں گا، پتھر کو ساتھ لے کر گیا، جو ظالم تھا وہ مہربان ہو گیا، اس کی روش ہی تبدیل ہو گئی۔ کبھی پیسوں کی ضرورت پڑی، درہم و دینار مانگے تو اسی پتھر سے نکل کر سامنے آ گئے۔ جس عابد میں اتنی جان ہو کہ وہ بے جان پتھر میں جان ڈال دے، کائنات کا کون سا مسئلہ ایسا ہے جو عابد کے ذریعے سے حل نہ ہو؟ سلام اللہ علیہ۔ میں اور آپ توسل کریں کبھی امام زین العابدین سلام اللہ علیہ سے، مولا آپ ہماری مشکلات کو حل کیجئے، مولا آپ ہماری مدد کیجئے۔ یہ حجاج ابن یوسف مولا چوتھے سرکار حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کے زمانے میں گورنر ہیں۔ اب یقیناً جو ہمارے گفتگو توجہ سن رہے ہیں ان کے ذہنوں میں ایک سوال پیدا ہوا کہ وہ حجاج کے جس نے کسی پر بھی رحم نہیں کیا، ذرا سی اطلاع مل جاتی تھی کہ علی کا چاہنے والا ہے، چاہے شیعہ ہو چاہے سنی ہو، اس کو قتل کروا دیا جاتا تھا، اس نے سید سجاد کو کیوں چھوڑ دیا؟ ہے سوال۔ سید سجاد تو ان کی گھر کے چشم و چراغ ہیں، سب سے زیادہ تبلیغ کرنے والے کربلا کے واقعے کی مولا سید سجاد ہے، سید سجاد کو کیسے چھوڑ دیا؟ تو اب سنیے گا، مولا سید سجاد صحیح ہے کہ بیمار کربلا تھے، انہیں قیدی بنایا گیا، لیکن یہ سب اپنے اختیار سے انہوں نے کیا تھا، اور اگر وہ اختیار استعمال کرتے جو پروردگار نے انہیں دیا ہے، کوئی قیدی بنانے کی ضرورت نہیں کر سکتے۔ اسی لیے چند ایک مقامات پر مولا سید سجاد نے اپنے اختیار کو استعمال کیا ہے، اور یہ وہی انداز ہے کہ جو مولا متقیان کا بھی تھا۔ بہت ساری چیزوں میں برداشت کیا، سیدہ کونین کی بے حرمتی کی گئی، برداشت کیا، لیکن جب یہ برداشت حد سے باہر نکل گئی اور کہا کہ اب قبر کو نبش قبر کی جائے گی، قبر کو کھودا جائے گا، پھر حیدر کرار کی تلوار باہر آ گئی۔ اب یہاں پر ہم اپنے اختیار کا استعمال کریں گے۔ تو ایک
حد تک ائمہ علیہ السلام نے مظالم کو برداشت کیا، صبر کیا ہے، اور پھر ہدایت ہی کی وجہ سے بعض مقامات پر اپنے اختیار کو استعمال کیا۔ حجاج بن یوسف عبد الملک بن مروان کو خط لکھتا ہے کہ عبد الملک بن مروان، اگر تو چاہتا ہے کہ تیری بادشاہت قائم رہے تو علی ابن الحسین کو بھی تو قتل کر دے، اور اگر تو یہ کام نہیں کر سکتا تو مجھے حکم دے، میں کرنے کے لیے تیار ہوں۔ عبد الملک بن مروان نے جواب دیا، اے حجاج، انہیں قتل نہ کرنا، کیونکہ ہمیں معلوم ہے اس گھرانے کی کسی فرد کو شہید کیا جاتا ہے تو پھر جو صاحب اقتدار ہوتا ہے اس کی حکومت چلے جاتی ہے، اس کی حکومت باقی نہیں رہتی، اس لیے انہیں یہ شہید نہیں کرنا۔ یہ بات اس نے بیان کر دی حجاج کے سامنے، لیکن مورخین نے لکھا ہے کہ اصل وجہ کچھ اور تھی۔ اصل وجہ یہ تھی کہ عبد الملک بن مروان نے بھی سید سجاد کو مدینہ سے شام بلایا تھا اور قید میں رسن کر کے بلایا تھا، لیکن ایک منزل کے بعد دوسری منزل کے بعد جب تیسری منزل آئی تو جو افراد لے کر جا رہے تھے عبد الملک بن مروان کے پاس، انہوں نے دیکھا کہ جن زنجیروں میں ہم نے سید سجاد کو جکڑا تھا وہ زنجیریں تو موجود ہیں، سید سجاد موجود نہیں۔ اور یہاں سید سجاد نے اپنے اختیار کا فیصلہ کیا اور اپنے اختیار کو استعمال کیا۔ کہتے ہیں کہ اگلے ہی دن عبد الملک بن مروان نے ان کارندوں کو کہا کہ سید سجاد کو اب شام نہ لے کر آنا، انہیں مدینہ ہی میں چھوڑ کر آؤ۔ کیوں؟ اس کی وجہ بیان کی، اور یہ زہری سے بیان کی ہے کا وجہ یہ ہے کہ سید سجاد کو جب تم مدینہ سے شام لے کر آ رہے تھے تو ایک دن ایسا آیا جب سید سجاد میرے سامنے دربار میں آ گئے، اور جب وہ حیدر کرار کی صورت میں، جعفر طیار کی صورت میں میرے سامنے آئے ہیں تو مجھ پر وہ ہیبت طاری ہوئی کہ میرا لباس گیلا ہو گیا۔ بس اس سے زیادہ تو میں کچھ بیان نہیں کر سکتا تھا۔ وہ روب سید سجاد کا مجھ پر طاری ہوا کہ میرا بدن گیلا ہو گیا، اور میں نے کہا کہ اے سید سجاد، آپ اتنا جلدی یہاں پر کیسے آ گئے؟ آپ یہاں پر آ کے تشریف فرما ہوئیے۔ سید سجاد نے کہا، خبردار، اگر تو نے ہم پر مزید ظلم کا آغاز کیا تو یاد رکھ تیری حکم ختم ہو جائے گی، تیری حکومت برباد ہو جائے گی، تو ختم ہو جائے گا، اس لیے آئندہ مجھے مدینہ سے نہ بلانا۔ مولا سید سجاد نے اسی لہجے میں جواب دیا جس لہجے کے اندر حیدر کرار حاکم وقت کو جواب دیا کرتے، جس کی وجہ سے عبد الملک بن مروان کے اوپر یہ رعب طاری ہوا کہ حجاج کو کہہ رہا ہے، اے حجاج، ان کے اوپر ہاتھ نہ اٹھانا ورنہ ہماری حکومت چلی جائے گی۔ یہی تو فرق ہے باقیوں میں اور علی والوں میں۔ کسی نے کہا تھا کہ ہم نے یوں ہی تو مولا نہیں کہا ان کو، علی کو یوں ہی تو مولا نہیں کہا ہم نے، علی کے ٹکڑوں پہ دونوں جہاں پلتے ہیں۔ علی کو یوں ہی تو مولا نہیں کہا ہم نے، علی کے ٹکڑوں پہ دونوں جہاں پلتے ہیں، علی کے کفش ہی افضل ہے تیری خلافت سے کہ یہ جہاں بھی چلے راہ حق پہ چلتے ہیں۔ تو حجاج جیسا شخص بھی خاموش ہے مولا سید سجاد کو اگر شہید نہیں کر رہا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ مولا نے اپنے اختیار کا استعمال کیا ہے، اختیار کا استعمال کیا ہے۔ جو لوگ کبھی کبھار اعتراض کرتے ہیں کہ علی تو شیر خدا تھے، علی تو شاہ مردہ تھے، علی تو ہر جنگ کے اندر سب سے آگے تھے، انہوں نے کیوں تلوار نہیں نکالی؟ تو ہر موقع پر یہ تلوار نہیں نکالتے ہیں، جب بات حد سے گزر جاتی ہے تب تلوار کھینچتے ہیں۔ جس طریقے سے حیدر کرار نے نفش قبر حضرت زہرا کا جب وقت آیا اس وقت تلوار کھینچی، اسی طریقے سے جب سید سجاد کو شہید کرنے کا وقت آیا اس وقت مولا سید سجاد اپنے روح و جلال کا اظہار فرمایا۔ تو ان کے اظہار کے اندر فرق ہے، یہ ہمارے اور آپ کی طرح نہیں ہے۔ اس لیے مولا سید سجاد کے اندر واقعی وہ صبر کا پہاڑ تھے کہ جو کوئی اور تصور ہی نہیں کر سکتا۔ یعنی عام افراد جب آتے تھے تو ان کی مدد کرنا تو یہ تو عام بات ہے، انبیاء کرام بھی کیا کرتے تھے، اولیاء کرام بھی کیا کرتے تھے، یہ تو ان کے لیے عام بات ہے۔ لیکن کبھی کبھار ایسا ہوا کہ دشمن بھی ان کے در پر آیا اور درخواست کیے تو ان کی درخواست کوئی پورا کیا۔ اسی لیے تو فرزند نے کہا تھا ان کی زبان سے ہم نے کبھی لا نہیں سنا، یہ کبھی کسی کو منع نہیں کرتے، کبھی کسی کو رد نہیں کرتے ہیں، اور یہ وہی مزاج ہے جو علی کا مزاج تھا۔ اگر ان کے در پر بھی کوئی مشورہ لینے کے لیے آئے تو علی انہیں بھی مشورہ دیتے ہیں اور وہ زبان سے اعتراض کرتے لولا علی لہلک عمر، اگر علی نہ ہوتے تو میں بھی ہلاک ہو جاتا۔ یہ جو 12 کا ذکر ایک ساتھ ہم نے کیا، جس آیت کریمہ کی ہم نے تلاوت کی ہے اس کے ساتھ 12 کے عدد کا ذکر ہے، اور میں بالکل موضوع سے متصل ہوں، جو میں خود چاہ رہا ہوں کہ میں چوتھے امام ہی کی ذات اقدس سے بات کروں، بالکل ایک لمحے کی اس تمیز کے بعد آگے مولا کے موضوع پر۔ سورہ توبہ کی آیت ہے اور واقعی کیا قرآن کی آیت کی بات کمال ہے، لیکن اس موضوع سے کیسے ربط اس آیت کا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، اللہ کے نزدیک جو گنے ہوئے مہینے، پہلے نزدیک ترجمہ کروں، جو گنے ہوئے مہینے ہیں وہ
12 ہیں. 12 شہرن، وہ 12 ہیں فی کتاب اللہ، اور یہ مہینے اللہ نے لوح محفوظ میں لکھے ہوئے ہیں، اللہ کی کتاب میں. اور یہ مہینے آج کل سے نہیں، 1000 سال پہلے سے نہیں ہے، 2000 سال پہلے سے نہیں ہے. یوم خلق السماوات والارض، جب اللہ نے زمینوں اور آسمانوں کو خلق کیا تھا تب سے اللہ نے لوح محفوظ میں ان 12 کو قرار دیا تھا. اب دیکھیں، ایک بالکل ظاہری تفسیر تو یہی ہے کہ محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الاخر، جمادی الاول، جمادی الاخر، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحج، یہ محرم سے ذوالحج تک جو 12 مہینے. سوال یہ ہے کہ یہ اچھا آگے کیا کہا اللہ نے کہ یہ 12 مہینے اللہ نے اپنے لوح محفوظ پہ رکھے، اس وقت انہیں خلق کیا جب زمین و آسمان کو خلق کیا. تو آپ کو اندازہ ہو رہا ہے کہ کیا یہ خالی محرم سے ذوالحج کی بات ہو رہی ہے، یہ جنوری سے دسمبر کی بات ہو رہی ہے کیا خالی؟ آگے فرمایا کہ منہا اربعۃ حرم، ان میں سے 4 تو انتہائی محترم ہیں، 4 انتہائی محترم ہے. پھر اور آگے فرمایا ذالک الدین القیم، اور یہ وہ ہے کہ جو انہیں پہچان گیا اس کا دین استوار ہو جائے گا. اب اگر یہ فقط میں نے کیا کہ دسمبر جنوری والی بات ہو تو پھر تو بات دلچسپی نہیں آتی جس انداز سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کلام کرتا ہے. اچھا میں حدیث کہاں سے پڑھ رہا ہوں؟ جس سے علامہ مجلسی نے تو لکھا ہی ہے، لیکن ان سے پہلے شیخ طوسی نے لکھا ہے. اب شیخ طوسی جیسا بڑا عالم، اس سے بڑا عالم کو گزرا نہیں ہماری تاریخ میں. تو شیخ طوسی نے لکھا کس امام سے روایت کرتے ہوئے؟ میرے چھٹے مولانا آقا امام صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہوئے انہوں نے یہ لکھا کہ 2-3 روایتیں، اس میں ایک روایت ہے داؤد رتی کی کہ داؤد رتی سے امام نے خود سوال کیا، کہا کہ اے داؤد اتدری متی خلق اللہ تبارک و تعالی هذه الشهور، کیا تجھے پتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 12 مہینوں کو خلق کیا؟ تو اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ جب ہم نے زمین و آسمان کو خلق کیا تو اس وقت سے یہ ہے. تو بتائیں کہ یہ کب کی بات ہو رہی ہے؟ اس نے کہا کہ اے مولا، اللہ عالم ہے، اس کا رسول عالم ہے اور آپ عالم ہیں، میں کہہ رہا ہوں، اور یہی ادب کا تقاضا تھا. تو امام نے جواب دیا سامنے سے کہ خلق اللہ قبل خلق آدم بألف عام، جب اللہ نے آدم کو خلق کیا تھا اس سے کم از کم 2000 سال پہلے اللہ نے ان 12 کو خلق کیا تھا. ٹھیک، ابھی تو یہ کہا. تو یہ بات ہو رہی ہے آدم علیہ السلام کی خلقت سے 2000 سال پہلے کی، اور مجھے نہیں معلوم کہ یہ دنیا کے سال سے آخرت کے 90 سال سے. اب یہ جو اتنے ہزاروں سال پرانی بات ہو رہی ہے تو اس میں کیا ضرورت تھی محرم کی اور سفر کی اور ربیع الاول کی اور ربیع الاخر کی؟ وہاں جان کا کوئی جھگڑا بھی نہیں ہو سکتا اور سب جیسے آج ہوتا ہے. تو وہاں اور ہمارے اب ہوا یہ کہ کئی اصحاب ہیں، اس میں داؤد رتی بھی ہے اور بھی اصحاب ہیں جنہوں نے امام سوال کیا کہ مولانا یہ 12 سے مراد کیا ہے؟ امام نے کہا کہ یہ ہم وہ 12 ہیں کہ اللہ نے لوح محفوظ پر جن کے نام کو آدم کی خلقت سے 2000 سال پہلے لکھ دیا تھا، پہلے سے وضاحت کر کہا ہم یہ 12 ہیں. اور اس کے بعد آگے اس نے کہا کہ مولا یہ عام اگر یہ 12 ہیں تو اس میں تو اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ منہا اربعۃ حرم، اس میں سے 4 محترم ہیں. تو مولا یہ کیا بات ہوئی؟ جانتے 4 کون سے محترم امام نے؟ میں ایک چیز نے کہا کہ موضوع پر امام نے کہا کہ ہاں 4 ایسے ہیں جنہیں اللہ نے خاص احترام بخشا ہے، ہم 12 میں سے بھی. کمالا وہ 4 کون سے؟ کہا وہ 4 جن کے نام علی پر ہو گیا نا موضوع سے متصل. ہر وہ 4 کے جن کے نام علی ہیں، وہ جو 4 ہیں وہ اللہ نے زیادہ محترم کا والا لینا. اور ایسا کیوں ہے؟ کہتے کہ اللہ نے ان 4 کے ناموں کو اپنے ناموں پر قرار دیا. محمد یہ وہ آخری معصوم ہیں کہ جن کی دنیا میں سچی بابری ہوئی امیر المومنین کی شہادت سے قبل 38 ہجرہ امام علیہ السلام کی آمد. اور 2 روایتوں کے اعتبار سے 15 جمادی الاول بھی جو پاکستان ہندوستان سے زیادہ معروف، اور 5 شعبان المعظم کی جو ایران اور عراق میں زیادہ معروف. تو 5 شعبان المعظم اگر آج کی ہم اعتبار تصور کریں 38 ہجری امیر المومنین کی جو شہادت ہے وہ 2 سال بعد تقریباً. اس لیے اب ہم اللہ کہنے کی اجازت ہے
یعنی اس علی نے شاہ نجف سے کہا کہ تو علی ہے، اور نجف والے نے ان سے کہا کہ تو علی ہے، ان کا نام علی۔ تو یہ سلسلہ امامت کے دوسرے علی کہ جن کے لیے قرآن نے کہا گیا کہ وہ 4 خاص محترم حصے کا سب کے ناموں کے 4 کے ناموں کو اپنے نام پر رکھا ہے، اور یہ وہ علی۔ اور میں اگر ہو سکا تو ایک اہل نظر ہے جنہوں نے بڑا خوبصورت کلام کہا ہے عربی زبان میں مولانا دل سجاد پر، اور اس میں واقعی کیا مولا کے فضائل اور کتاب کو انہوں نے ایک ساتھ ایسے جمع کیا ہے، اگر ہو سکا تو میں کچھ الفاظ اس کے آپ کے سامنے عرض کروں گا، اور پھر ایک مختصر سا واقعہ 9 بجے ویسے میری تقریر ختم ہو جانی چاہیے تو میں کچھ کروں گا ختم کروں وقت کے اندر۔ وہ اہل کہتے ہیں کہ الصلاۃ الزاکیات علی کعبۃ الامانی وعلی الثانی الذی لیس له ثانی۔ پتہ نہیں عربی میں جو عربی کا نسخہ ہے وہ ترجمے میں نہیں ہے، لیکن آپ کہنے کوشش کرتا ہوں منتقل کروں۔ الصلاۃ الزاکیات پاکیزہ ترین درود ہو علی کعبۃ الامانی، اس پر کہ جو ساری کائنات کی امیدوں کا کعبہ ہے، اس پر جو ساری کائنات کی امیدوں کا کعبہ ہے، وہ علی الثانی الذی لیس له ثانی، سلام اور درود ہو علی ثانی پر کہ یہ علی ثانی تو ہے لیکن اس کا کوئی اور ثانی نہیں ہے۔ اب جب امام کا جب تصور آئے تو عام طور پر چونکہ ہم تو کہیں دیتے بیمار کربلا، لیکن امام کی جو بیماری ہے وہ کل 1.5 سے 2 دن کی حد تک ہے فقط اس خاص مصلحت کی وجہ سے، تو جو تصور لیکن ہمارے آتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے نعوذ باللہ ایک بیمار ہستی کا تصور۔ اور آپ غور فرمائیے کہ الصلاۃ الزاکیہ وہ پاکیزہ درود اور کس پر علی کعبۃ الامانی جو دنیا کی ہر امید کا کعبہ ہے، وہ ایسا علی ثانی ہے کہ جس کا کوئی اور ثانی نہیں ہے۔ اب اس میں مفعول اور اس میں فاعل سے عربی زبان میں زیر اور زبر سے، زیر اور اس میں فاعل، زبر اور اس میں مفعول کیا فرق ہو جاتا ہے؟ فرمایا کہ مقید الاعداء ومقید القدر والقضاء، اللہ اکبر، کہا کہ اس پر سلام ہو کہ جو اعداء کی قید میں ہے، مقید الاعداء ومقید القدر والقضاء، اس پر سلام جو اعداء کی قید میں ہے لیکن ساری قضاء و قدر جس کی اپنی قید میں ہے۔ سجاد اسیر جوہر ہوئے، افسوس کسی نے یہ نہ کہا، یہ علامہ رجال جواری صاحب کا غالباً کا شعر، سجاد اسیر جوہر ہوئے، افسوس کسی نے یہ نہ کہا، یہ پاؤں ستون کعبہ ہے، زنجیر کسے پہنا ہے، ان دونوں کے صدقے میں تو کعبہ باقی قسم میں کوئی مبالغہ نہیں کر رہا، جو کہہ رہا ہے حقیقت ہے۔ اس لیے کہ جب کعبے کو مخاطب کرتے ہیں کائنات کا رسول یہ کہتے ہیں کہ کعبہ اللہ نے تیرا بہت احترام رکھا ہے، لیکن یاد رکھ ایک مومن کی عزت اور آبرو کو اللہ نے تیری عزت اور آبرو میں زیادہ رکھا ہے۔ جب مومن کا عالم یہ ہے تو امیر المومنین کا عالم کیا ہے؟ تاکہ جو مقید الاعداء بظاہر اعداء کی قید میں ہے لیکن مقید القدر والقضاء، قضاء اور قدر جس کی قید میں مولا بظاہر ہوئی، بظاہر کیا بظاہر قید میں تھے، گزر رہے تھے، ایک شخص آیا سے آگے کہا کہ اے مولا تیرے سجاد، میں اس وقت انتہائی فقیر اور ناتوان اور مجھ پر بہت گراں قرض ہے، تو مولا آپ میری مدد فرمائیے۔ امام نے پہلے کوفہ اور شام کے مسائل کے تصور کو لے کے آئی تھا اور اس درمیان یہ جملہ سوچے کہ ایک بظاہر ایک شخص کیا کر سکتا ہے، مائیں بہنیں جس کے ساتھ میں ہوں اور رسیوں میں بندھے ہوئے ہوں، جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہوں، پیروں میں بیڑیاں ہوں اور کمر میں لنگر ہو، گلے میں سوف ہو، اور اس سے کوئی یہ کہہ رہا ہو کہ میرا قرض آپ ادا کر دیں، تو یقیناً اس کی کوئی معرفت تھی، لہٰذا وہ یہ کہہ رہا تھا۔ لیکن امام نے مزید امتحان لیا کہ یہ بتا کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ سالہ زمین کا راستہ ادا کر سکتا ہوں؟ اس نے کہا مولا یہ جو زنجیریں ہیں یہ تو ظاہری ہیں، ورنہ میں تو جانتا ہوں کہ زمین اور آسمان کے اختیار میرے ہاتھوں میں موجود ہے۔ کبھی ایسے بھی تمہیں صحیح ہو جاتی ہے، ہمیشہ وہ بیمار والا تصور نہ لے کر آؤ، وہ جو مالک کے مختار ہے اس کا تصور لے کر آؤ، جس کے ہاتھ میں قضاء و قدر کا اختیار ہے، وہ ہے میرے سجاد کا مولا میرا یقین ہے کہ آپ اگر چاہیں، کیا خوبصورت جملہ امام نے بیان کرنا، کریم ابن کریم کے بیٹے ہیں نا، فرمایا کہ اچھا
اب جب تیری معرفت کی منزل یہ ہے تو ایسا کر جب میری سواری یہاں سے گزر جائے نا تو اسی جگہ سے کھود دینا زمین پر. جہاں نیت کی وہ قضا و قدر تقدیر میں آ وہ قضا و قدر اختیار میں آ کروں اسی جگہ کو ابھی اسی جگہ کو کھود لینا تیرا قرض بھی ادا ہو جائے گا اور ساری زندگی کے لیے جتنا تجھے ضرورت ہے وہ اس ایک زمین سے تجھے ادا ہو جائے گا. مولا جس سواری پر موجود ہوں اس کے قدموں کی برکت اگر چاہے سید سچا اگر وہ ارادہ کر رہے ہیں اگر وہ اذن کر رہے ہیں اس لیے کہ مظہر صفات خدا بندی خدا کے اذن کا مظہر ہے. اچھا اب سینکڑوں واقعہ میں سنا سکتا ہوں ایک دو مختصر باتیں آگے کا مطلب انہیں مقید الاعداء و مقید القدر والقضاء. پھر فرمایا کہ متلسم الصوت والزاجر ملک الموت اس پر سلام. پہلا مصرع کیا تھا؟ جو امیدوں کا کعبہ ہے جو علی ثانی ہے جس کا دوسرا ثانی نہیں ہے وہ کہ جو اعداء کی بظاہر قید ہے لیکن قضا و قدر جس کی قید میں وہ متلسم الصوت جس کی آواز میں طلسم ہے کہ جب وہ خطبہ دن تو خوب اور شام کو الٹ کر رکھتے ہیں. آگے فرمایا متلسم الصوت بڑا خوبصورت جملہ ہے والزاجر ملک الموت اس پر سلام ہو جو ملک الموت کو بھی ڈانٹ دینے والا ہے اسے بھی تنبیہ کر دینے والا. یہ مبالغہ رائی کی شاعری نہیں ہو رہی. بلغ سے ایک شخص آتا تھا جب حج پر بلغ تھا افغانستان سے آتا تھا ہر سال مکہ مکرمہ یعنی آج اس طرح سے جیسے کچھ چاند پر جائے گا اتنا تو وہ آپ تک سمجھیے اتنا سب سفر ہوتا تھا افغانستان کے راستوں سے گزر کر اور معلوم کتنے تہراؤں کو کراس کر کے پھر مہینوں کا سفر کر کے لیکن ہر سال آتا تھا مکہ مکرمہ جاتا تھا. لیکن ساتھ میں ظاہر ہے خود حضور نے بھی فرما دیا ہے کہ جس نے حج کیا اور میری زیارت نہ کی فقط جفا ہے اس نے تو مجھ پر جفا کی. اور حضور نے یہ فرمایا کہ جس نے میری زیارت کی اور میرے چچا حمزہ سید الشہداء کی زیارت نہ کی اس نے بھی مجھ پر جفا کی ہے. یعنی حج کی روح ہے زیارت رسول اللہ اور زیارت رسول اللہ کی روح ہے زیارت حضرت حمزہ سید الشہداء. ٹھیک تو وہ جاتا تھا مکہ مکرمہ حج کر کے بلغ سے اس کے بعد پھر آتا تھا مولانا امام ذراری کی خدمت میں مدینہ منورہ پہنچتا. آج مدینہ امام کے لیے تاجر تھا جب بھی وہ سفر افورڈ کر سکتا تھا اتنا بڑا تو وہ تاجر تھا تو اچھا خاصے تحفے لے کر آتا تھا ماں کے پاس ہر بار. ایک سال جب جانے لگا الزاجر ملک الموت اسی یاد رکھیے تو ملک الموت کو بھی تنبیہ کرتے ہیں. ایک سال اس کی زوجہ نے کہا کہ جس کے پاس تو جاتا ہے کیا وہ بہت غریب ہے؟ اچھا اس نے بتایا نہیں تھا کہ میں امام کے پاس جاتا ہوں شاید تقریبی کے حالات سے تو اس نے بتایا نہیں تھا. اس نے کہا تھا میں اپنے دوست کے پاس جاتا ہوں. اب اس نے تصویر دی اپنا کہ کیا کہیں گے. اس نے کہا نہیں تجھے کیا بتاؤں کہ میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ تو ہر سال اس کے لیے تحفے لے کے جاتا ہے اس نے کبھی تجھے کوئی تحفہ نہیں دیا. کہتا میں بڑا شرمسار ہوا لیکن کیا کہتا حالات ایسے تھے میں کچھ کہہ نہیں پایا کہ نہیں معلوم میرے لیے بیوی وہ کیا ہو. تو کہتا میں چپ چاپ نکلا شرمندہ تھا کہ میں امام کے حوالے سے نہ کہہ پایا کہ میں کس کے پاس جا رہا ہوں. کہتا میں مکہ مکرمہ حج کے لیے پہنچا اس کے بعد مدینہ منورہ پہنچا اور میرے دل میں وہی خیال کہ میری بیوی نے ایسا کہا. اچھا اب جب جیسے میں پہنچا تو امام کے لیے جو تصور ہے نا اس میں ایک اور چیز جو ہمارے ذہنوں سے نکالنے کی ضرورت ہے. امام کا جو دسترخوان ہے بعض علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ 100 جانور ایک دن میں ذبح ہوتے تھے اور امام کے دسترخوان پر ہر اپنا اور غیر آ کر تیار ہوا کرتا تھا. اتنا وسیع دسترخوان. ایک تو یہ کہ امام علیہ السلام کی یہ شان کرم اور یہ قدرت اور یہ اختیار ساتھ میں وہ تو ہے ہی کہ راتوں کو جا کر جو غریبوں اور مسکینوں کو ادا کیا کرتے تھے وہ تو ہے وہ جو امام کی بیلنس لائف اس انداز سے ہے کہ اتنا بڑا عبادت گزار بھی تاریخ میں نہیں گزرا اور اتنا بڑا حسین کا عزادار بھی تاریخ میں نہیں گزرا کہ عبادت بھی اپنی اس معراج پر ہو اور عزاداری بھی اپنی اس معراج پر ہو. اگر عبادت اپنی اس معراج پر ہے تو کیا حقوق الناس اس میں کوئی کمی ہوگی نہ حضور اللہ نہیں ہوگی اسی انداز سے. یہ تو البتہ مسائل کا جملہ ہے لیکن اس میں امام کے فضائل بھی ہیں کہ اسی لیے تو سب تھا کہ جب امام کو زہر دیا گیا تھا
تو مدینے کا ایک چھوٹا چھوٹا یتیم بچہ اپنے گھر سے باہر آ گیا تھا امام کے جنازے پر. آپ جانتے ہی اہل بیت کی تاریخ کا پہلا جنازہ تھا مولانا سید سجاد کا، جو انتہائی شان اور شوکت سے اٹھا تھا، پہلا جنازہ. ورنہ رسول اللہ کے جنازے میں چند لوگ تھے. بیوی کا جنازہ تو 28 رات کی تاریخی میں. علی کے جنازے پر بھی وصیت تھی کہ چھپا کے رکھا جائے، چھٹے امام کے زمانے میں حکومت کھلی تھی. حضرت مصطفیٰ کے جنازے پر تیروں کی بارش تھی، اور حسین کا جنازہ تو اٹھانے والا ہی نہیں تھا. ہے نا یہ تاریخ؟ تو کتنی شرمسار تاریخ امت کے لیے کہ پنجتن میں سے کسی کا جنازہ بھی کوئی شان و شوکت سے نہیں ہو سکتا، لیکن سید سجاد کا جنازہ یہ بیمار کے گریے کا سر 35 سال گریے کا سر، اور اس حقوق الناس کو جس انداز سے امام علیہ السلام نے سمجھایا ہے کہ جا جا کر کچھ سو رہا ہوتا تھا. ایک صحابی جب امام کے ساتھ تھے، کہا کہ مولا یہ تو سونا ہے، آپ نے روٹی رکھی ہے اس کے پاس، ابھی اٹھے گا، اسے پتہ ہی نہیں کہ کون روٹی رکھی ہے. مولا بتائیے تو صحیح، آپ رکھ کے جگہ تو دیتے. کل اس کی خاطر رسول اللہ تھا، خود سے نہ تو بولا تھا. کیا بات ہے امام کا کہتے ہیں سبحان اللہ. یعنی یہ مطلب آپ کو ظاہر ہے کہ امام کے معارف پر سبحان اللہ کہتے ہیں، تو ہم کچھ بیان کر رہے ہوتے ہیں تو وہ دل وش میں آ جاتا ہے، دل چاہتا ہے کہ کیسا سبحان اللہ، کہ میں اس کی خاطر تھوڑی رکھ رہا ہوں. کتنا بڑا پیغام ہے، کتنا بڑا پیغام. ہر خدمت کرنے والے کے لیے، ہر کمیونٹی سروس پرووائڈ کرنے والے کے لیے، ہر اس شخص کے لیے جو سوشل ویلفیئر کا کام کرنا چاہتا ہے، جو دین کا کام کرنا چاہتا ہے، جو دین کا کام کوئی کچھ کہے نہ کہے، کسی کا نام آئے کہ نہ آئے، کسی نے مجھے دیکھا کہ نہیں دیکھا، بتائی داری کی کہ نہیں کی. ارے بھائی ہماری تو بات ہی نہیں کی، ہمارے تو نام نہیں لیا گیا. جس کا نام کوئی نہیں لیتا، فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے نام پر. تو یہ ساری باتیں جو سیرت سید سجاد اسلام سے جو رہی، میں اس بات کو مکمل کر لوں. وہ آیا تو دسترخوان لگا ہوا تھا امام کا، امام کے دسترخوان پہ بیٹھ گیا. امام بھی اس دسترخوان پر مستحب بھی ہے، آداب میں سے کہ میزبان بھی خود دسترخوان پہ بیٹھے، مہمان کے ساتھ کھانا کھائے، بلکہ آخر تک میزبان کھاتا رہے. یہ ہمارے طریقہ مختلف ہے، لیکن آداب اسلامی میں سے یہی ہے تاکہ اس مہمان کو شرم و خجالت محسوس نہ ہو. تو وہ شروع سے لے کر آخر تک میزبان جو ہے مہمان کے ساتھ بیٹھے. تو امام سجاد علیہ السلام کے ساتھ بیٹھے. جب وہ کھانا کھا چکا ہے، امام نے ختم کر لیا امام نے اپنا کام. امام نے کہا کہ ویسے تو مہمان ہے، میں تیرا میزبان ہوں. تو اصول تو یہ ہوتا ہے کہ میزبان مہمان کے ہاتھ دھلائے. ہوتا تھا نا آفتاب لایا جاتا تھا، کش اس میں ہاتھ دھلوائے جاتے تھے. لیکن میں تیرا امام بھی ہوں، تو کیا تو یہ چاہتا ہے کہ تو میرے ہاتھ دھلوا؟ امام کو یہ نہیں چاہتے کہ کوئی خام خائی کسی کو کہے کہ وہ میری خدمت کی مسئلہ ہے. وہ سوال ہے نا اس کے ذہن میں، کیا تو چاہتا ہے کہ تو میرے ہاتھ دھو؟ اس نے تو کہا کہ مولانا اس سے بڑھ کر کیا چاہتا ہوں، میں اپنے زمانے کے امام کے ہاتھ انہیں دھلوانا، خدمت کر رہا ہوں. حجت خدا کے اس سے بڑا مولانا میری سعادت کیا ہوگی؟ مولانا غیر علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں کو اس سے دھلوانے کے لیے آگے بڑھایا اور اس میں پانی ڈالنا شروع کیا. نیچے تک موجود ہے، امام کے ہاتھوں سے مت ہوا. اچھا 1/3 تک بھر گیا. امام نے کہا کہ ماں یہ کیا ہے؟ کہتا ہے ماں پانی ہے. امام نے کہا بل یاقوت احمر، پانی تھوڑی ذرا یہ دیکھ کے سو کی یاقوت ہے. سو کی یاقوت، اور وہ پانی نہیں تھا، سو کی یاقوت. امام نے کہا پھر آپ 1/3 اور ہو گیا، 2/3 ہو گئے. امام نے کہا ماں یہ کیا ہے؟ کہتا ہے ماں پانی ہے. امام نے کہا بل زبرجد افضل، سب زبرجد ہے، گرین ڈائمنڈ سے خاص قسم کے. سب نے کہا کہ ہاں مولا یہ تو یاقوت بھی نیچے ہیں، اس کے اوپر جو سب زبرجد ہے. امام نے کہا پھر ہاتھ دھلا پورا ہو گیا. امام نے کہا ہاں کیا ہے؟ دماؤ. امام نے کہا بل ابیض، ذرا دیکھ کے سفید موتی ہے. جب پورا ٹچ بھر گیا، امام نے کہا اسے اپنے ساتھ لے لیں اور جا کر اپنی بیوی سے کہہ دینا اس کے پاس تو آتا ہے وہ غریب نہیں ہے، وہ کائنات کا غریب ہے. وہ امام کی جانب سے ہڈیا کا سمیٹ کے پہنچا بند. جب ان کی بیوی نے دیکھا کہ یہ تو لاکھوں درہم و دینار کی مالیت کا سونا چاندی اور ہیرے اور جواہرات زبرجد اور یاقوت اور
در ابیض نے کہا کہ آپ مجھے خبر ہوئی میں کائنات کے امام کے پاس جا رہا تھا، تو بیوی نے اسے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ مجھے علم نہیں تھا، اب ایسا کرنا اگلے سال جب تو جائے گا نا تو مجھے ساتھ لے کر چلنا، مجھے ساتھ لے کر چلنا، یہ میری تمنا ہے، سب سے مولا کا دیدار کر لوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اگلے برس حج کا موسم آیا، پھر لے کر چلا، اپنی بیوی کو لے کر چلا جائے، مکے سے حج کر لیا، مدینہ آ رہا تھا، راستے میں بیوی مریض ہوئی، مر گئی۔ اب یہ سب اس نے غسل و کفن کا اہتمام، نماز جنازہ، تدفین وغیرہ وہیں جو کچھ امکان میں تھا وہ کر کے اب تنہا پہنچا امام کے پاس۔ امام کے پاس آ کے کچھ کہا نہیں اس نے، پھر دسترخوان لگا ہوا تھا، دسترخوان پہ بیٹھ گیا۔ امام نے جانے دیکھا، کہا کہ بلب سے تو دو کر لیتے، میرے پاس تنہا کیوں آنے تھے؟ کہتا مولا وہ میں کیا کہوں وہاں سے آپ کے علم میں کہ وہ میری بیوی آ رہی تھی، وہ راستے میں مریض ہو گئی اور مر گئی۔ امام نے کہا واپس جا کر دیکھ شاید زندہ ہو۔ اللہ جنہیں ملک الموت کا مطلب سمجھ میں آیا، سلام ہو اس پر جو ملک الموت کو تنبیہ کرنے والا ہے، جا کر دیکھ۔ کہتے مولا ہو ہی نہیں سکتا، وہ تو مر گئی تھی، میں نے خود تسلیم کی تھی اس کی۔ اب وہ عمر تمہاری ساتھ میں موجود تھے، کیا خبردار تجھے امام کی معرفت نہیں؟ یہ کون کہہ رہا ہے؟ لسان اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ شاید زندہ ہو، اس کا شاید بھی یقین کی منزل پر ہوتا ہے۔ دیکھا بیوی زندہ بیٹھی ہوئی، کہتا میں تو تجھے دفنا کر گیا تھا، نہیں معلوم حضرت سے کہا یا امید سے کہا، لیکن کہا میں تجھے، اس نے کہا اب چونکہ جلدی سے لہٰذا میں نے ایک جملہ بیچ میں کہہ دیا، آپ رات مسکراہٹ کے لیے ورنہ اس واقعی میں مزاج سے تو فرمائے۔ اب ہوا یہ کہ اس نے کہا کہ ہاں واقعی میری روح برباد ہو چکی تھی، لیکن ایک انتہائی نورانی ہستی رسید ہے، اور اس نے مالک الموت سے یہ کہا کہ میں تجھے حکم دے رہا ہوں کہ اس کی روح کو واپس پلٹا دیں، لأنہا ظاہرتی، کہ یہ میری ظاہرہ ہے، یہ میری زیارت کے لیے برسے آ رہی تھی، میں نے اللہ سے دعا کی ہے کہ اس کی عمر کو 30 سال مزید بڑھا دیا جائے۔ کہتے ملک الموت کو کانپتے ہوئے آیا اور اسے روح کو واپس کر دیا۔ دیکھیں دعا کی قبولیت کا وقت ہے، مردوں کی سپاہی آنے کے لیے، یعنی جس کی ٹھوکروں میں ہو کہ وہ مردوں کو زندہ کر دے، وہی اسی بیمار کے صدقے میں، 2 روزہ بیمار کے صدقے میں قیامت تک کے لیے کائنات کے مریض کو شفا عطا ہوگا۔ اللہ اکبر، یہ اس 2 روزہ قربانی کا صدقہ ہے۔ خدا کی واپس پلٹا اپنی بیوی کے ساتھ امام کی خدمت میں، امام کو ساتھ لے کر آئے، امام کے پاس لے کر آئی بیوی کو، جیسے ہی دور سے دیکھا کہ روزہ نے مانگا، ایک مرتبہ گری زمین پر، کہتی خدا کی قسم اسی بزرگ کو دیکھا تھا، اسی بزرگ کو دیکھا کہ وہ ملک الموت کے پاس تشریف لائے، انہوں نے حکم دیا یہ ہے۔ پھر آگے وہ کہتا شاید نور النیہ الصلاۃ الزاکیات علی کعبۃ الامانی وعلی الثانی الذی لیس له ثانی مقید الاعداء ومقید القطر والقضاء۔ آگے کہتا ہے وتجد الصوت والزاجر ملک الموت نور النیرین مجمع البحرین علی الحسین۔ وہ کہ جہاں 2 نور مل رہے ہوں، یہ جو 2 نور مل رہے ہوں اس کی تعریف تو ہے نا اس میں، یہ جو 2 نور کیسے مل رہے ہوں؟ حسن کی بیٹی، حسین کا بیٹا، یہ ایک طرف اشارہ ہے، جہاں 2 نور مل رہے ہوں، جہاں 2 سمندر جمع ہو رہے ہوں، علی کے حسین پر سلام، اس ذات کبریا کے پاس کے جشن میں آپ تشریف فرمائیں۔ برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين